बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो उन सारे आपके व्यूवर्स का शुक्रिया जिन्होंने मेरी बात को इंडोर्स किया और आपको जवाब दिया कि रिजवान जलाल ऑफिशियल पे यहाँ उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वक्त से पहले हर चीज़ वो जानते हैं और दे आर सेटिस्फाइड विद। और ये मैं समझता हूँ कि आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्जत की, जैसे कहते हैं ना, तलाश में बड़े बड़े चैनल्स भी हों तो बेचारे सरकर्दा नजर आएंगे। ये ट्रस्ट किसी उस पे हो कि यहाँ कम अज कम जो बताया जाता है, जो बताया गया वो हुआ, वो देखा गया और अब उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले तमाम नाज़रीन जिन्होंने भी कमेंट किए उनका बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि जैसे मैंने आपको अर्ज की थी कि 24 अप्रैल जो है, जब तक ये गुजरता नहीं है, मरकरी की स्पीड अभी 2 दिन बाकी है, ये क्रॉस करेगा। अभी इस टाइम मरकरी 17 डिग्री है, मार्स को क्रॉस कर गया है, लेकिन थोड़ा सा इसको दूर जाने दें और एक्चुअली इसको गुजरना है। तकरीबन 1 मई के पास कहीं पहुंचना है, क्योंकि डेफिनेटली अभी तो ये 17 डिग्री डेविएशन में तो है ही। अब इसमें 2 प्रॉब्लम हो रही हैं। एक तो ये हो रहा है कि डेविएशन में है तो पहले ही उसने अपने रिजल्ट स्लो किए हुए हैं। दूसरा, मार्स इसके साथ से गुजर रहा है, क्योंकि हम था अभी कुछ दिन तो ये, मतलब जैसे आपके दिमाग की दोनों साइडों पे एक कोई बर्फ का कटोरा रख दे और एक साइड पे कोई आपके कोई गर्म कोयला रख दे, इस टाइप का माहौल हो। अब ये है कि मरकरी जैसे मूव फॉरवर्ड करेगा तो ये 1 मई तक जहां होगा वहां ये समझ लें कि कम से कम थोड़ा सा जो दिमाग है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ होगा। और असल कहानी ये है कि मई की जैसे ये दूर चला जाएगा तो कुछ आपको डिसाइसिव स्टेप्स नजर आने लगेंगे। तब उसकी एग्जैक्ट डेट मैं आपको निकाल देता हूँ कि इसकी जो एग्जैक्ट डेट बनेगी, लाइव ही आज चलें देख लेते हैं कि ये जब इस डेविएशन से निकलेगा वो एग्जैक्ट डेट क्या होगी। उसके बाद आप लोग देखेंगे, मैंने आपको याद है जब हमने 11-12 को प्रोग्राम किया था पहली दौर पे, उसको क्लियरली आपको बताया था कि मरकरी की ये पोजीशन डायलॉग्स को तो नहीं करा सकती, याद है? और क्लैरिटी से था। बड़ा जेडी वैंस आ रहा था और हमारा मतलब फुफी का पुत्र इधर पाकिस्तानी लोकल कितने मीम्स बने। लेकिन आप देखें कि अब भी कल जब आपने प्रोग्राम किया तो कितनी आप लोगों को उम्मीदें थी। मैंने कहा स्टिल सिचुएशन तो वैसी है, आप लोग इतनी एक्साइटमेंट में ना ही जाएं तो बेहतर है। और अब सूरत हाल ये है कि ये जी तकरीबन मई 3 मई 15 अप्रैल 30 अप्रैल को ये आ जाएगा इसमें। तो 30 अप्रैल के बाद से 1 मई से जो टाइम होगा उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि अब जो सूरत हाल होगी कुछ ना कुछ क्लैरिटी इसमें, क्योंकि होना ये था कि हर किसी ने लिंगर ऑन करना था वक्त को। जैसे आप धक्का नहीं लगाते, आपको याद है मैंने कहा था ये गोंगलों से मिट्टी उतारने का तरीका है, इस टाइम तो वही हो सकता है जो इनके आने की भी बातें हैं और मार्केट को सपोर्ट देने की बातें, और एक धोखा प्लान हो रहा है यूं कह लें आप। दूसरा, इसमें जो यकम इसको मई के बाद होगा कि कुछ क्लैरिटीज आ जाएंगी, मतलब ईरान क्लियर नो कर देगा, समझ रहे हैं? अभी तो वो कहता है ना, अच्छा चलो करते हैं। अमेरिका भी क्लैरिटी से डील करेगा, डिप्लोमेटिकली आपको एक प्रिवेल होता नजर आएगा मंजरनामा जिसमें क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ये धक्का लगा रहे, अच्छा देखते हैं, क्योंकि मरकरी अपनी पूरा जब एनर्जीज पूरी नहीं देता तो आप चीजों को ना पेंडिंग करने लगते हैं, कागज दोबारा पढ़ने लगते हैं, उठा के आजकल आप लेटर कोई भी एग्रीमेंट को यूं 2 दफा देखेंगे, फिर बाल पॉइंट पकड़ेंगे, फिर कहेंगे अच्छा यार बाद में लिखता हूँ। मतलब आपकी एनर्जी दिमाग की, जैसे आप यूं समझें कि जैसे आपकी बिजली किसी भी चीज की लो वोल्टेज हुए हो तो आपका एसी आप ऑन करें तो कैसे चलता है, आवाज और बस यूं। अब मरकरी आप लोगों की इंटेलेक्ट की बिजली समझ लें इस टाइम जो उसको चाहिए। अब इसमें होता ही है कि आप कुछ प्लान करने लगते हैं अपनी जिंदगी का, अपने ऑफिशियल वर्क का, खसूसन कोई एग्रीमेंट्स या वकील, इवन वकीलों का दिल नहीं कर रहा होगा इस टाइम अदालत में जाने को। पूछ लें, कमेंट करें कोई लॉयर अगर सुन रहे हैं प्लीज। उनका दिल नहीं करेगा, वो दिल कर रहा होगा यार ये केस अभी डेट आगे बढ़ा दे फिर देखेंगे, समझ रहे हैं? इसी तरीके से जजेस का फैसला देने को दिल नहीं कर रहा होगा, क्यों? असेसमेंट चाहिए यहाँ, एनालिटिकल वो चाहिए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये 30 तक तो सबकी हालत ऐसी ही रहेगी। 30 के बाद जो 1 मई का सूरज है वो बड़ा तबाहकुन अंदाज से अपनी प्रॉपर उसमें निकलेगा। उसकी भी रीजन ये होगी कि क्लैरिटीज आ चुकी होंगी और ये जो यूं समझें कि 11 मई
11 مئی کو 11 مئی تک وہی پانیوں والا معاملہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ان بٹوین ٹائم ہوگا نا ابھی سے لے کے 11 مئی تک, تو یہ جنگ کسی نہ کسی اپنے 11 مئی وہ ڈیٹ ہوگی جس پہ آپ کو کوئی نئی کروٹ ملے گی جنگ میں, کوئی نئی انٹریز ہوں گی, کوئی نیا سب ہوگا. لیکن جاتے جاتے آپ کو پتا نا ابھی تک معاذ نے ایگزیکٹلی حملے کرائے ہیں جب بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اب یہ ڈیٹ ہے, اور اس میں تو 11 مئی وہ ڈیٹ ہے جس میں یہ جنگ اپنا رخ بھی بدل سکتی ہے, کئی نئے ممالک, کئی نئے چیزوں پہ. اور یہ جو پانی وانی والی کہانی تھی وہ تقریباً ٹھنڈی پڑنے لگے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ایسٹ میں آ جائے, آپ انڈیا اچانک بالکل اسٹریٹ اس میں ہو جائیں. آپ لوگوں کے لیے یہ امپورٹنٹ ایسٹ, اور سمجھ لیں کہ آپ کے ایسٹرن ہورائزن پہ کھلی جنگ کی ڈیٹ بھی ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ اب مارس ایریز میں آئے گا, مارس پائسس سے نکل گیا, ساؤتھ ایسٹ سے نکل گیا, پانیوں سے نکل گیا, ایریز میں آ رہا ہے. تو اب ایریز جو ہے آپ کا ایسٹرن سائڈ ہے, اور ویسے تو ٹیکنیکلی آپ کے بھی کئی اپنے پاکستان کو بھی ایریز بناتے ہیں, جبکہ میں نہیں مانتا, لیکن بہرحال اگر اس کو دیکھا جائے. اور پھر یہ ٹورس میں جائے گا 20 جون کو, 20 جون کو ٹورس میں. تو یہ آپ کی بھی, آپ بھی سمجھ لیں کہ آہستہ آہستہ اس کے قریب قریب ہی پھر رہے ہیں. بس ایسے کہتے ہیں کان سے آپ کی گزرتی ہے ابھی زوم کرتے ہوئے جنگ پاکستان انڈیا کی جو ہے بس کان سے گزر رہی ہے. اور یہ آگے آنے والے جو مئی کی یہ 11 تاریخ ہوگی, یہ امپورٹنٹ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ دوبارہ 10 مئی ہوگی, جب دوبارہ کسی پہ رات کو یا دن کو کسی ملک میں کوئی جنگ میں جا سکتا ہے. 10-11 کو سمجھ لیں کہ وہ ٹائم بنے گا. اور ایسٹرن سائڈ پہ یہ سب کیونکہ ایریز میں آئے گا مارس, اور اپنے ہی گھر میں آئے گا, اور اپنے ہی ہاؤس میں آئے گا, تو ایک دفعہ تو بس 11 مئی اچھا خاصا بڑا دن ہو سکتا ہے. اسامہ صاحب, ایران نے 3 بحری کنٹینرز پر حملے کیے ہیں, جو کہ جنگ بندی کی جو توسیع ہوئی ہے اس کے اوپر ایک کالے بادل کی طرح منڈلا رہا ہے یہ والا معاملہ. اور اس میں ایک UK کا جہاز ہے, ایک 2 جہاز اور ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے, اور مذاکرات کے کامیاب ہونے کے کتنے چانسز ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوتا, جنگ بندی تو ٹوٹی ٹوٹائی ہے وہ تو آپ لوگ زبردستی کرائے ہوئے ہیں کہ ہے. جب امریکہ نے ان کا اس پہ مارا انجن پہ اور اس کو کیپچر کیا, جنگ بندی تو ختم تھی. اسی طریقے جب لبنان پہ اٹیک جاری ہیں تو جنگ بندی ختم ہے. اسی طریقے سے جب انہوں نے کر دیا تو جنگ بندی تو بس آپ لوگ زبردستی رکھے ہوئے ہیں میڈیا پہ, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اکنامیکلی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں ان کو مینٹین کرنا ہے. بس جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے اور یہ ٹوٹتی ہی رہے گی. اور مذاکرات کی جو میں نے عرض کی کہ اپریل یا 1 مئی کے بعد ہی آپ کی عقلیں پوری ہونی, تب آپ لوگ اس قابل ہوں گے کہ کسی بات کو کسی سائڈ پہ لگائیں تو لگ سکتی ہے, اس سے پہلے نہیں. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا دماغ ٹھنڈے ہونے لگیں گے 24 اپریل کے بعد سے, جیسے یہ 2 دن اور مطلب صبر کرنا, 2-3 دن میں مرکری آگے نکل جائے گا مارچ سے تیزی سے, تو پھر تھوڑا سا آپ لوگوں کو جو ہے نا سکون آنے لگے گا. اسامہ صاحب, آپ نے بھارت مئی کی تاریخ دی ہے کہ کچھ زوم کر کے ہو سکتا ہے, یہ واقعی کو ایسے حالات بن رہے ہیں, آپ کی کیلکولیشن میں آ رہی ہیں یہ چیزیں؟ نہیں ایسے تیر تکا ہی مارا کہ مئی میں بھی کوئی لگا دیں ڈیٹ, وہ جیسے ہوتے ہیں وہ ستے وہ نہیں کھیلتے بھی ڈیٹ لگا دیں. سر جی کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس سے کر رہے ہیں؟ 5 مئی کی نہیں دی تھی, یاد کریں نا, پرانی پہلے نکال لیں پھر کہیے گا. او مئی مجھے تو ویسے ہی لگتا ہے اس حساب سے آپ, بلکہ پچھلا ایک کوئی پروگرام تھا جس میں مئی کی کوئی ڈیٹیں ہم نے اور بھی نکالی تھی, وہ کہیں سے ڈھونڈے نا, وہ ابھی چلیں ان کو اب دوبارہ مجھے ریڈ کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تو 11 کو تو مارچ کی جو فی الحال کی جو پوزیشن بن رہی ہے, اس لیے اچانک مجھے آیا کہ اس کا ذکر کر دوں. تو اس لیے اگر پہلے تیر تکے کوئی 2 سالوں سے ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر اتنا ایزی نہ لیں. وہ ہم نے ڈیٹس نکالی ہوئی ہیں, وہ میری جو لال رینڈ ڈائری ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں, وہ ویڈیو میں بھی مینشن ہے. تو کیا پھر اکنامک کرائسس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اکنامک کرائسس جو ہے نا وہ فوڈ کا اگر بات کریں کسانوں کی, ایگریکلچر کی, تو وہ تو دسمبر تک رہے گا. 5 دسمبر کے بعد کچھ کہہ لیں کہ ایگریکلچرل اس کو کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا. باقی رہے گی کہ جو اناج کی قیمتیں ہیں یہ ہائٹ پہ چلی جائیں گی جب ابھی سن ٹورس میں آئے گا.
تو گندم اور اس کی پرائسز ہائک کر جائیں گی. اس میں گولڈ کی اگر لوگوں کو بڑا کنسرن ہے تو گولڈ کی پرائس بھی مڈ آف مئی سے اور پھر 2 جون کے بعد جب جوپیٹر بھی ایگزالٹیڈ, سن جو ہے اپنے بلش سائن میں ہوگا ٹورس میں, اور اسی طریقے سے جو وینس ہے وہ ابھی ویسی ٹورس میں آہستہ آہستہ ماحول بنے گا. تو یہ ابھی جو گولڈ والے ہیں وہ تو ایزی ہو جائیں, اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کان لپیٹ کے سو جائیں فی الحال. اور جو پوچھتے رہتے ہیں بار بار چاندی کا, دیکھیں چاندی کا اور گولڈ کا تعلق تقریباً کوئی 19-20 ہوتا ہے, لیکن چاندی کیونکہ وائٹ کموڈیٹی ہے, وائٹ اس میں آتی ہے اور وائٹ کو وینس رول کرتا ہے, اور وینس ہر مہینے فلکچویٹڈ رہتا ہے بہت زیادہ. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گولڈ ہو رہا ہے فلکچویٹ, وہ کوئی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے مطلب وینس کے ٹرانزٹ اس پہ زیادہ افیکٹ اس طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا. گولڈ پہ افیکٹ کرتا ہے جوپیٹر اور سن, جبکہ وینس کرتا ہے آپ کے چاندی پہ, اور وائٹ ہونے پہ ہم مون کو نہیں کر سکتے کیونکہ لیکوڈ نہیں ہے. تو وائٹ صرف مون رول کرتا ہے یا وینس رول کرتا ہے. اب آپ لوگوں کو صاف سمجھنا چاہیے کہ وینس اپنے ایگزالٹیڈ ہاؤس میں آیا, چاندی کی قیمت بڑھ سکتی ہے, لیکن کب, جب تک وینس ٹورس میں ہے. لیکن اس کو لانگ ٹرم میں اس لیے نہیں دیکھتا کہ لانگ ٹرم اس کا جو یوز ہے وہ اتنا ڈائیورس اس پہ یوز تھا, چپس پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں. اگر جنگیں بڑھتی ہیں اور سپلائیز بند ہو جاتی ہیں یا آپ کے یہ راستے بند ہوتے ہیں تو پھر وہ چاندی کدھر جائے گی. اور اسی طریقے سے جو آپ کا بزنس کا وہ ہے ٹریڈنگ اس ٹائم ڈاؤن رہے گی 30 اپریل تک. کیوں؟ مرکری ٹریڈنگ کو وہ کرتا ہے رول. جتنی آپ کی یہ لین دین ہوتا ہے, گنتی جس میں بھی انوالو ہو جاتی ہے, نوٹ جب آپ گنتے ہیں, ہاں بلکہ آپ مرکری ڈبلیٹی کا نوٹ بھی آپ غلط گنیں گے مطلب یوں سمجھ لیں 2 بار گنیں گے پھر پتہ چلے گا 100 نکل آیا اندر سے, غلط گنا اس طرح. اور یہ ٹریڈنگ جو ہے 30 اپریل تک بزنس انڈسٹری, ٹریڈنگ انڈسٹری, سیلز, مارکیٹنگ اور آپ کا یہی جو آرڈرنگ جو سیلز کے وابستہ لوگ ہیں ان کا بھی کوئی وہ اچھا کوئی آرڈر جنریٹ نہیں ہونے لگا. اور اسی طریقے سے جو آپ کے بزنس کمیونٹی ہے وہ 1 مئی کے بعد ہی اس کو بھی کچھ اچھا کوئی فلو دیکھنے کو ملے گا, 30 اپریل تک نہیں.